انسانوں کے امور کی تدبیر کس کے حوالے ہے؟ اگر کسی کو حکومت مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور نیک اور فاسد دونوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا کیسا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ ہم نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب قرار دیا تو تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے بہکا دے گی۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے حساب کے دن یعنی قیامت کو بھلا دیا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اللہ نے لوگوں کے امور کی تدبیر انبیاء کے سپرد کی ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے امور کی تدبیر کا حق اللہ کو ہے، وہ جسے چاہے یہ ذمہ داری دے۔ نمبر 3، دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ نمبر 4، لوگوں پر حکومت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، جس کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدالت برپا کی جائے۔ نمبر 5، فیصلے کا معیار حق ہونا چاہیے۔ نمبر 6، سماج کے رہبروں اور قاضیوں کو نفسانی ہوا و ہوس سے دور ہونا چاہیے۔ نمبر 7، مدیریت اور انتظامات میں جتنا ہو سکے کام کرنے والوں کو بچا کر رکھیں۔ ایک ترک اولیٰ کی وجہ سے اللہ اپنے اولیاء کو سماج سے نکال نہیں دیتا۔ نمبر 8، فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے، لہذا حکومت الہی ہونی چاہیے۔ نمبر 9، دینی حکومت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ نمبر 10، خلیفہ خدا کا عمل اللہ کے افعال کا جلوہ ہونا چاہیے۔ نمبر 11، حق کے سامنے جو بھی آئے وہ ہوا و ہوس ہے۔ نمبر 12، قضاوت کا خطرہ حق سے دوری اور نفسانی ہوا و ہوس پر توجہ دینا ہے۔ نمبر 13، تمام انسانوں یہاں تک کہ انبیاء کو بھی ہوا و ہوس کے جال میں پھنس جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جو اللہ کی ہوشدار اور خبردار کے ذریعے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 14، ہوا و ہوس پرستی منع ہے، چاہے شخصی اور فردی خواہشیں ہوں یا گروہی خواہشیں۔ نمبر 15، ہوا و ہوس پرستی کا نتیجہ گمراہی ہے۔ نمبر 16، خطرہ آہستہ آہستہ اور قدم بقدم آتا ہے۔ پہلا قدم ہوا و ہوس پرستی، دوسرا قدم اللہ کی راہ سے گمراہی، تیسرا قدم قیامت اور حساب و کتاب کو بھول جانا، اور سب کا نتیجہ سخت عذاب ہے۔ نمبر 17، معاد پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان معاد کو یاد رکھے۔ قرآن مجید بعض لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، لا یؤمنوا بیوم الحساب، سورہ غافر آیت نمبر 27۔ معاد پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں ایمان تو ہے لیکن معاد کو بھول گیا ہے۔ نسو یوم الحساب۔ نمبر 18،
ہوا و ہوس پرستی اور قیامت کو بھول جانے کا خطرہ سماج کے حاکموں کو لاحق ہوتا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آئیے سورہ صاد کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو بیٹھے، پس جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے جہنم کی ویل ہے۔ کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو مثل بدکاروں کے بنا دیں؟ بہترین ترجمہ اور تلاوت کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، الہی نقطۂ نگاہ میں دنیا کی خلقت با مقصد ہے، ما خلقنا باطلا، اور غیر الہی لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی خلقت بے مقصد ہے، ذالک ظن الذین کفروا۔ نمبر 2، جب دنیا کا نظام حق کی بنا پر ہے تو فیصلہ بھی حق کی بنا پر ہونا چاہیے تاکہ قانون کا نظام خلقت کے نظام سے ہم آہنگ رہے۔ نمبر 3، دنیا کا کوئی ایک ذرہ بھی بلا وجہ پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ نمبر 4، کفار کے پاس اپنے عقائد کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس بس وہم اور گمان ہوتا ہے۔ نمبر 5، چونکہ دنیا با مقصد ہے لہذا قیامت تک اپنے حال پر چھوڑ نہیں دی جائے گی اور مومن و فاسد اجر اور عذاب پاتے رہیں گے۔ نمبر 6، معاد کی دلیل اللہ کی حکمت اور عدالت ہے۔ حکمت، کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں ہوئی ہے۔ عدالت، کیا ہم بدکاروں اور متقین کو ایک جیسا قرار دیں گے؟ نمبر 7، تقوی کا مطلب گوشہ نشینی اختیار کر لینا نہیں ہے بلکہ میدان میں آنا اور کام کرنا ہے، البتہ نیک کام۔ نمبر 8، صرف قتل کرنا اور ظلم کرنا فساد نہیں ہے بلکہ گناہ کرنا ایک طرح کا فساد ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص نیک اور فاسد دونوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے تو گویا اس نے دنیا کو باطل اور بیکار سمجھا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ لوگوں کے امور کی تدبیر انبیاء علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔ لوگوں پر حکومت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدالت برپا کی جائے، اور اگر کوئی شخص فاسد اور نیک دونوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے تو گویا اس نے دنیا کو بیکار اور باطل سمجھ رکھا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔